السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ فرماؤ کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات اور باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل ہی مدد کے طور پر اور لے آئیں تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب آیت کریمہ میں فرمایا گیا لو کان البحر مدادن، بحر ایک سمندر، ایک جگہ کا نام ہے جس میں پانی ہوتا ہے، تو وہ جگہ روشنائی نہیں بنے گی۔ تو یہاں پر جگہ بحر یعنی محل بولا گیا ہے، اور اس سے حال مراد ہے مجاز مرسل کے طور پر۔ اس لیے صاحب تفسیر نے فرمایا اے ماء البحر، لو کانا البحر، اگر سمندر ہو تو سمندر سے مراد سمندر کا پانی، مداد لکلمات ربی، اگر سمندر کا پانی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے مداد بن جائے، مداد کا معنی روشنائی۔ فرماتے ہیں قال ابو عبیدہ نے کہا المداد ما یکتب بھی، مداد اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے لکھا جائے، جس سے لکھا جائے یعنی روشنائی کو۔ اب مطلب یہ ہوا اے لو کتبت کلمات علم اللہ و حکمتی، اللہ کے علم و حکمت کے کلمات اگر لکھے جائیں، وکان البحر مداد اللہ، اور ان کے لکھنے کے لیے، ان کلمات کے لیے پورا سمندر کا پانی روشنائی ہو جائے، اور سمندر سے بھی مراد صرف ایک سمندر نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں والمراد بالبحر الجنس، مراد ہے بحر سے جنس بحر، بحر سے مراد جنس بحر ہے، یعنی جنس بحر کو مداد بنا دیا جائے، یعنی کوئی بھی فرد اس کا روشنائی بنے بغیر نہ چھوٹے، ہر فرد کو روشنائی بنا دیا جائے، تب بھی یہ سمندر کے پانی جو روشنائی بن جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے علم و حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ تو انفدا، ان تنفدا، ان جو ہے مصدریہ ہے، قبل ان تنفدا، نفدا ینفد نفدا، ختم ہونا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم اسی کے مثل بطور مدد لے آئیں، اسی کے مثل کا مطلب یعنی جن سے بحر کو روشنائی بنا دیا گیا، اور پھر بطور مدد ایسے ہی اور بھی جن سے بحر کو سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، اس کے باوجود سب ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے کلمات حکمت اور کلمات علم یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب ہوا۔ فرماتے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، بمثلہ ہا ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں بمثل البحر، سمندر کی مثل، مددا مدد کے طور پر، لنفد ایضا، تو سب کے سب جو کہ مدد کے طور پر بنایا گیا یا مدد کے طور پر لایا گیا، وہ اور جو اصل سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لنفد ایضا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، والکلمات غیر نافدہ، اور اللہ کے علم و حکمت کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وہ مددا، یہاں پر مددن ہے اور ما قبل میں مدادن ہے،
تو مداد اور مدد فرماتے ہیں کہ یہاں پر مددن جو منصوب ہے اس کی تو پہلے ترکیب بتا رہے ہیں کہ مددن جو منصوب ہے وہ تمیز کی بنا پر ہے، اور وہ مثل سے تمیز واقع ہے، اس میں ابہام ہے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، اگرچہ ہم اسی کے مثل لے آئیں۔ اب مثل میں ابہام ہے، احتمالات ہیں کہ کس طور سے وہ مثل ہوگا، تو فرمایا کہ یہاں پر مدد کے طور پر، یعنی ویسے ہی اس کو بھی روشنائی بنا دیا جائے اور اس سے بھی لکھا جائے۔ تو فرماتے ہیں مددہ تمیز، تمیز یہ تمیز ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے لی مثلہ رجلہ، میرے لیے اس کے مثل ہے۔ اب مثل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وہی رجل۔ والمدد مثل المداد، فرماتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ مداد کا مثل ہے۔ وَهُوَ مَا يُمَدُّ بِهِ، اور مداد اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اضافہ ہو۔ تو چونکہ روشنائی کو مداد عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ دوات میں اس کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر قبل ان تنفد کلمات ربی میں ایک قرات حضرت حمزہ اور حضرت علی کی بھی ہے، یعنی علی کسائی اور حمزہ، ان دونوں کی قرات ہے ینفدہ یا کے ساتھ۔ وقیلہ، اور کہا گیا ہے، قیلہ سے صاحب تفسیر اس کا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي الی آخر، اس کا شان نزول حوی ابن اخطب نے بیان کیا ہے۔ حوی ابن اخطب یہ رئیس الیہود ہے، یہودیوں کا ایک سردار ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ بھی ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر دے دی گئی، یہ تمہاری کتاب میں ہے، قرآن میں ہے۔ اس کے باوجود جب تم کو خیر کثیر دے دی گئی حکمت دینے کے بعد، اس کے باوجود تم یہ بھی پڑھتے ہو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف قرآن میں تمہارے لیے یہ کہا گیا کہ جس کے لیے علم و حکمت دے دی گئی ہے اس کو خیر کثیر دے دی گئی، ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یہ کیوں؟ یہ حوی ابن اخطب نے سوال کیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بات تو صحیح ہے، علم و حکمت جس کو دے دی گئی اس کو خیر کثیر تو فی نفسی وہ خیر کثیر ہی ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ نازل ہے لو کان البحر، یہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ آیت کریمہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارا علم فی نفسی ہی اگرچہ خیر کثیر ہے، لیکن اللہ کی علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سمندر کے ایک قطرہ کی نسبت بھی اس کی نہیں ہے، یہ اس طور سے ہے۔ اور اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لو کان البحر، کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی نسبت تمہارا علم بہت کم ہے، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سارے جن سے بحر کو مداد اور روشنائی بنا دیا جائے تب بھی وہ ختم ہو جائے اور اللہ کے کلمات ختم نہ ہو۔ لیکن اس شان نزول پر کچھ کلام ہے۔ کلام یہ ہے کہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یہ سورہ اسراء میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور سورہ بقرہ یہ مدنی ہے، اور یہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ مکی ہے۔ تو ایسی صورت میں
جس کا ابھی نزول ہی نہیں ہوا مدینہ میں، وہ اس کے نزول کا سبب کیسے بن سکتا ہے جس کا نزول ہو گیا؟ یہ کلام ہے اس شان نزول پر، اس لیے یہ شان نزول مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایک اور روایت ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہود نے یہ پوچھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس پر چونکہ یہودیوں نے یہ پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں سوال کرو، پوچھو، تو اس پر کہہ دیا گیا تھا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، جب یہود نے کہا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہود نے کہا ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے، ہم کو توریت دے دی گئی ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ تم کہتے ہو کہ ہم کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے، بہت علم دے دیا گیا ہے، ہم پہ توریت نازل ہوئی، یہ توریت کا نزول جو ہے تم کہتے ہو بہت علم دے دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کے کلمات کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بھی ایک قطرہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں قیلہ کہا گیا، قال حوی ابن اخطب، حوی ابن اخطب جو کہ رئیس الیہود ہے، اس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ہے، پھر اس کے بعد بھی تم پڑھتے ہو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فنزلت، تو یہ آیت کریمہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ نازل ہوئی۔ مطلب اس کا یہ ہوا ان ذالک خیر کثیر، کہ یہ خیر کثیر تو ہے، ولکنہ قطرۃ من بحر کلمات اللہ، لیکن اللہ کی کلمات کے سمندر سے ایک قطرہ ہے، لیکن کلام ہے وہ میں نے آپ پر روشن کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ محبوب فرما دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یعنی ظاہری شکل و صورت میں تمہاری جیسا بشر ہوں، لیکن میرے اور تمہارے بیچ فرق یہ ہے یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ انما کس چیز کی وحی؟ اس بات کی وحی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب کی لقاء کی امید رکھے، رب سے ملنے کی امید رکھے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اچھے کام کرے۔ اب صاحب تفسیر فرماتے فمن کان یعمل حسن لقاء ربہ، یہ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ لقاء سے مراد کیا ہے، یا نفس حاضری مراد ہے کہ بروز حشر حاضری ہو، تو یہ حاضری تو کوئی اچھا کام کرے یا نہ کرے، برا کرے، کیسا بھی کرے، حاضری تو ہر ایک کی ہونا ہے۔ جب ہر ایک کی ہونا ہے تو پھر لقاء سے مراد اگر یہ نفس حاضری ہے تو فلیعمل عملا صالحا کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہی تو اس طور سے تو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر لقاء سے مراد لقاء رب ہے، کیا ہے؟ لقاء رب یعنی رب سے ملنا، تو رب سے ملنا، نفس ملنا جو ہے وہ تو سبھی کو ملنا ہے، سب کا سامنا ہونا ہے، لیکن دو طریقے پر ملنا ہوتا ہے، ایک اچھے طریقے پر یا ایک برے طریقے پر۔ تو اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ لقاء سے مراد حسن لقاء ہو، تو اب معنی درست ہوگا کہ حسن لقاء کی اگر تم میں سے کوئی امید رکھے تو وہ اچھے کام کرے، اور جو حسن لقاء کی امید نہیں رکھتا ہے بلکہ سوء لقاء کی امید رکھتا ہے تو وہ اچھے کام نہ کرے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ پھر تو نفس لقاء مراد اگر ہے
تو اس صورت میں تو معنی ہی درست نہیں ہوگا، اس لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں فمن کان یعمل حسن لقاء ربی، جو اپنے رب سے حسن لقاء کی امید رکھے، وَأَن يَلْقَاهُ لِقَاءً رِضَا، اور اس سے وہ ملے لقاء رضن و قبول، رضا اور قبولیت کی لقاء کے ساتھ، لقاء کے طور پر اس سے ملے، یہ مراد ہو تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ اچھے کام ہی کرے۔ یا یہ ہے کہ یہاں پر رجا یرجو جو ہے امید کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی تفسیر کی یا عملوں سے، اور رجا یرجو رجاءً یہ بے معنی خوف بھی ہوتا ہے۔ جب خوف ہوتا ہے تو اب معنی ہوگا، اگر خوف کا معنی لے لے تو معنی ہوگا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو اپنے رب کی لقاء سے خوف کھائے۔ اب لقاء سے خوف کھائے یعنی سوء لقاء سے خوف کھائے، تو یہاں پر بھی مضاف سوء محذوف ہو جائے گا، تب بھی معنی درست ہو جائے گا۔ معنی ہوگا فمن کان یخاف سوء لقاء ربی، جو اپنے رب کی لقاء کے سوء یعنی برائی سے، بری لقاء سے خوف کھاتا ہے، تو یہاں پر تو رجا یرجو کا معنی یہاں پر یخافو کر دیا، دونوں معنی آتے ہیں، دونوں کے لحاظ سے انہوں نے صاحب تفسیر نے تفسیر کر دی۔ فرماتے ہیں والمراد باللقاء القدوم علیہ، لقاء سے مراد اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ وقیلا، یہ تو لقاء سے بارگاہ میں آنا ہے مراد، حاضری مراد ہے۔ اب اس میں حسن لقاء اور سوء لقاء تفسیر کر دی، کیونکہ نفس حاضری تو سبھی کی ہونا ہے، تو چاہے اچھے کام کرے یا نہ کرے، اس لیے اچھا کام اگر کرنے کا اچھا کام ہے تو اچھا کام کے لیے تو یہ یا تو حسن لقاء کی امید رکھے تب اچھا کام کرے، یا سوء لقاء سے خوف کھائے تو اچھا کام کرے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر لقاء سے مراد ملنا نہیں ہے، بلکہ لقاء سے مراد رؤیت ہے۔ کہا جاتا ہے لقیت زیدن اے رأیت زیدن، میں نے زید سے ملا یعنی زید کو دیکھا، تو اس کا ایک معنی حقیقی ہے یہ رؤیت، دیکھنا، تو اس معنی میں ہے تو معنی یہ ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی لقاء کی امید رکھے یعنی اس کی رؤیت کی امید رکھے، اس کے دیدار سے مشرف ہونا چاہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اچھا کام کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رؤیت تو ہر ایک کو نہیں ہوگی، اچھے کام کرنے والے مومنین ہی کو ہوگی، اس لیے یہاں پر فلیعمل عملا صالحا کہا گیا۔ تو اب رؤیت کے معنی میں لے کر کوئی شبہ ہی نہیں رہے گا۔ فرماتے وقیلہ، کہا گیا ہے رؤیتہ یعنی لقاء سے مراد اس کی رؤیت ہے، کما ہوا حقیقت اللفظ، جیسے کہ لفظ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ لقیت زیدن بولا جاتا ہے اور اس سے مراد رأیت زیدن ہوتا ہے۔ والرجا علی ھذا مجری علی حقیقتی، اور اس صورت میں اب رجا اپنی حقیقت پر جاری ہوگا، جاری کیا جائے گا۔ حقیقت کیا؟ یعنی امید ہی کے معنی میں، ٹھیک ہے، خوف کے معنی میں نہیں ہوگا۔ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں عمل صالح کا مطلب ہے خالصا، یعنی خالص عمل کرے، لا یرید بہ الا وجہ ربی، جس سے ارادہ صرف اپنے رب کی رضا ہو، ولا یخلط بہ غیرہ، اور غیر کو اس کے ساتھ مخلوط نہ کرے، نہ آمیزش کرے، یعنی اللہ سے ملنے کی، اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور اس سے کوئی دوسرا بھی مقصود ہو، ایسا نہ کرے، صرف اور صرف اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اور خوشنودی کے لیے کرے، اور کوئی ریاکاری اس میں نہ ہو، یہ ہے عمل صالح۔ ان یحیی بن معاذ، حضرت یحیی ابن معاذ سے مروی ہے، ہوا ما لا یستحی منہ، ان سے مروی یہ ہے، انہوں نے کہا کہ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے حیا نہ آئے، یا ما لا یستحی منہ، جس سے کرنے والا آدمی کر کر اس سے حیا، شرمندگی محسوس نہ کرے، تو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اسے۔ تو ظاہر بات ہے اچھا کام کر کے ہی آدمی کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اور برا کام جس میں تھوڑی بھی برائی ہو اس کو کرنے کے بعد آدمی کہیں نہ کہیں شرمندہ ہوتا ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہوا نہی،
عن الشرک، یہ شرک سے نہیں ہے، او عن الریا، یا ریا سے نہیں ہے۔ اگر شرک سے نہیں ہے تو ما قول میں یہ کہا گیا فلیعمل عملا صالحا، اچھے کام کرے، اگر اچھے کام کر رہا ہے تو مومن تو ہوگا ہی، شرک سے تو بچا ہی ہوگا۔ تو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ایسی صورت میں یہ شرک سے نہیں کرنا یہ بحث تاکید ہوگا۔ یا یہ ہے کہ عمل صالح اگر کر رہا ہے اس کے باوجود شرک سے نہیں کی، یعنی منع کر دیا، تو یہاں پر شرک سے مراد شرک اصغر ہو۔ شرک اکبر تو شرک ہی ہوتا ہے، کفر کرنا، اور شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری، یعنی عمل صالح کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور ریاکاری نہ کرے، یہ معنی ہوگا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی شرک سے مراد شرک اصغر یعنی ریاکاری، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشرک الاصغر، شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الریا، یعنی نمود، ریاکاری۔ فرماتے ہیں کہ ہوا نہی عن الشرک، یہ لا یشرک بعبادت ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ نہیں ہے شرک سے یعنی کفر سے، یا ریا سے نہیں ہے۔ اب ریا کا معنی میں شرک، تو فرماتے ہیں کہ تائید کے طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الشرک الاصغر۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا الریا، ریا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فہو معصوم 8 ایام من کل فتنہ، جس شخص نے، اب یہاں سے صاحب تفسیر سورہ کہف کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ بہت سارے مفسرین ہیں جو کہ جب سورہ کو ذکر کرتے ہیں تو اس کی فضیلت پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ تفسیر مدارک جو ہے تفسیر کشاف سے ماخوذ ہے، اور تفسیر کشاف میں بھی اس کی فضیلت جو ہے وہ بعد میں بیان کی گئی ہے، تو اسی سے ماخوذ ہے، تو اسی کے طرز پر یہاں پر بھی صاحب کتاب نے اس کی فضیلت بعد میں بیان کی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بعد میں فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کیونکہ سورہ جو ہے وہ ذات کے درجے میں ہے اور فضیلت وصف کے درجے میں ہے، اور وصف جو ہے وہ ذات سے مؤخر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مفسرین کرام نے فضیلت کو نفس صورت کے بیان سے مؤخر کر دیا۔ اب فضیلت بیان فرماتے اور حدیث پاک سے ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت کو۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جس شخص نے سورہ کہف پڑھی فہو معصوم 8 ایام من کل فتنہ، تو وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تکون فإن یخرج الدجال فی تلک 8 من کل فتنۃ تکون، 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا جو بھی فتنہ ہو، لہذا اگر دجال بھی ان 8 دنوں میں نکلے عصمہ اللہ من فتنۃ الدجال، تو اللہ رب العزت اس کو فتنہ دجال سے بھی بچا دے گا۔ ومن قرأ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اور جس شخص نے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی یہ پڑھا الی آخرہا، سورہ کہف کے آخر تک، یعنی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہاں تک پڑھا، تو فرماتے ہیں کہ عند مضجعہ، کب پڑھا؟ خوابگاہ میں، یعنی سونے کے وقت میں پڑھا یہاں تک، تو کان لہ نور، تو اس شخص کے لیے ایک نور ہوگا یتلألأ من مضجعہ الی مکہ، جو اس کی خوابگاہ سے روشن ہوگا مکہ تک، الی مکہ، مکہ تک۔ حشو ذالک النور ملائکہ یصلون علیہ، اسی نور کے مثل فرشتے ہوں گے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، حتی یقوم من مضجعہ،
یہاں تک کہ یہ اپنی خوابگاہ سے اٹھ جائے گا، یعنی سونے سے لے کر بیداری تک اس کے لیے ایک نور ہوگا، اور اسی نور کے مقدار فرشتے ہوں گے جو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مَضْجَعُهُ بِمَكَّةَ، اور اگر اس کی خوابگاہ مکہ ہی میں ہو تو اس کا نور جو اس کے لیے جو نور ہوگا، تو فرمایا کہ مکہ سے اگر یہ شخص مکہ ہی میں ہے تو اس کا نور بیت معمور تک ہوگا، یعنی بیت معمور جو کہ 7ویں آسمان پر کعبہ شریف کے مقابل ہے، تو اس کا نور بیت معمور تک ہوگا۔ فرماتے ہوئے ان کان مضجعہ بمکہ، اور اگر اس کی خوابگاہ مکہ میں ہو، فتلاها، اور پھر اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کان لہ نور، تو اس کے لیے ایک نور ہوگا، یطلع له من مضجعہ، جو اس کی خوابگاہ سے روشن ہوگا، الی البیت المعمور، بیت معمور تک، حسب ذلک النور، اسی نور کے مطابق ملائکہ فرشتے یصلون علیہ، اس پر دعا مغفرت کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، اور اس کے لیے استغفار کریں گے، حتی یستيقظ، یہاں تک کہ یہ بیدار ہو جائے۔